هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17، حروف عاملہ کا بیان۔ حروف عاملہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے حروف عاملہ کی دو قسمیں بنا رکھی ہیں، ایک تو اسماء پر عمل کرنے والے اور ایک فعل مضارع پر عمل کرنے والے۔ میں نے یہ کہا کہ فعل مضارع پر جو عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کے متعلق پڑھیں گے آگے چل کر۔ ابھی جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسماء پر عمل کرنے والوں کے بارے میں۔ اسماء پر جو عمل کرنے والے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں، ایک تو حروف جارہ اور ایک حروف مشبہ بالفعل اور ایک ما ولل مشبہتان بالاسم اور ایک لائے نفی جنس اور ایک ہے حروف ندا۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگ حروف جارہ کے بارے میں مکمل پڑھ چکے ہیں اور حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں بھی مکمل پڑھ چکے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ ما ولل مشبہتان بالاسم کے بارے میں بھی مکمل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج کی جو کلاس ہے، آج کی کلاس میں یعنی ہماری جو ہے یہ پارٹ نمبر 13، ٹھیک ہے، 12 کلاسیں جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہیں، یہ 13واں جو ہے وہ حصہ ہے۔ آج کی کلاس میں جو ہے وہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ایک اور اسم پر عمل کرنے والا جو حروف ہے ان کی اقسام میں سے وہ حروف حرف ہے، وہ ہے لائے نفی جنس استعمال ہوتا ہے اس کا، اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک ہی ہے لیکن باقاعدہ طور پہ اس کو ایک تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں آپ کو تعریف، مثال اور میں آپ کو تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت دوں گا۔ دیکھیں، بہت آسان سی بات ہے، ایک مطلب مختلف اجناس ہوتی ہیں اور مختلف کیٹیگریز جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، تو کسی بھی جنس کی نفی کے لیے مطلب ایک جنس ہے، مطلب ایک جنس آپ یوں سمجھ لیں کہ عورت ہے اور ایک جنس جو ہے وہ مرد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں کسی عورت کی نفی کروں کہ بھئی یہاں کوئی عورت نہیں ہے، یہاں پہ ایک عورت نہیں ہے، یہاں پہ 2 عورتیں نہیں ہیں، یہاں پہ فلاں عورت یہاں نہیں ہے، نہیں بھئی یہاں پہ نہیں ہے، یہاں فلاں مرد یہاں پہ نہیں ہے، تو یہ تو صرف 1 کی 2 کی نفی ہو جائے گی۔ اور میں اگر یوں کہہ دوں یہاں پر کوئی عورت نہیں ہے، تو یہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری عورتیں اس میرے نہیں کہنے سے نکل جائیں گی۔ اسی طرح سے میں کہوں بھائی کوئی مرد نہیں ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب مرد یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری مطلب بچہ ہو سکتا ہے، اور مطلب اسی طرح سے عورتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، بچیاں ہو سکتی ہیں، جانور جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور باقی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے جو نفی کی ہے کیا مرد نہیں ہے، تو اس کا مطلب میں نے مرد جو مطلب جو جن سے مرد ہے نا، اس جن سے مرد کی میں نے جو ہے وہ نفی کر دی ہے۔ تو بس یہ جو لا ہے، یہ لا نفی جنس جو ہے یہ وہ لا ہے جسے کسی جنس سے خبر کی نفی کے لیے طلب کیا جائے، جسے کسی جنس سے خبر کی نفی کے لیے جو ہے وہ لایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ لا رجلا فی الدار، ٹھیک ہے، لا کا مطلب نہیں اور رجولہ کا معنی تو میں نے آپ کو بتایا مرد ہے، اور فی کا معنی میں اور الدار کا معنی گھر، ٹھیک ہے۔ تو لا رجولہ فی الداری اس کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی مرد گھر پہ نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں گیا کسی کے گھر پہ اور میں نے یوں کر کے دروازہ بجایا، میں نے بولا کوئی ہے، تو انہوں نے بولا نہیں کوئی مرد گھر پہ نہیں ہے، تو اندر سے آواز آئی، تو میں نے بولا بھائی یہ آواز کس کی ہے پہ؟ تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ کوئی بھی گھر پہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی مرد گھر پہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے لیڈیز کی آواز ہو سکتا ہے بچے کی آواز ہو کہ بچے نے جو ہے وہ کہہ دیا ہو، لیکن بہرحال انہوں نے جو نفی کی وہ یہی نفی کی، مرد کی جن سے مرد کی نفی کر دی، اور انہوں نے کہا اس وقت کوئی مرد جو ہے وہ گھر پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو جنس کی نفی کے لیے جو ہے وہ
لایا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے لائے نفی جنس کے بارے میں پڑھا، اس کی تعریف، اس کی مثال اور تھوڑی بہت میں نے آپ کو اس کی وضاحت بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔